أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارے توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنی و ساری کائنات کے مرکز عقیدت نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ عالی وقار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدود والکرم بارک وصلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے حوالے سے پچھلی گفتگو آپ نے سماعت کی تھی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی میرا بولنا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے وطن کی محبت کو بھی قربان کیا، دولت کی محبت بھی قربان کیا، اور پھر اپنی اولاد کی محبت بھی قربان کیا۔ یہ پوری باتیں پچھلی تقریر میں آپ سماعت کر چکے ہیں، جس کو میں نے ایک جملے میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگلی باری آتی ہے دنیا کے ہر انسانوں کے لیے اپنے جان کی۔ دنیا کا ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، اپنے جان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سب کو اپنے جان کی فکر ہوتی ہے، اپنی جان سے زیادہ کسی کو دوسرے چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن بندہ مومن کی یہ شان ہے کہ جب ایمان کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے، اللہ کی رضا و خوشنودی کی بات آتی ہے، تو ایسے موقع پہ بندہ مومن اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن کی قربانی دی، اللہ کی رضا کے لیے اپنی دولت کی قربانی دی، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد کی قربانی دی۔ یہ پوری گفتگو پچھلے جمعہ میں آپ نے سماعت کیا تھا، اور اپنے جان کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کس طریقے سے پیش کیا، آپ اسے سماعت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ایسے ماحول میں دنیا میں تشریف لائے تھے جس وقت لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔
گھر گھر میں بت کی پرستش ہوتی تھی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے تو سن بلوغت میں پہنچنے سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ چکا۔ آپ کی پوری حفاظت و کفالت آپ کے چچا آذر نے کیا، اور آذر کے حوالے سے کتابوں میں یہ آتا ہے کہ وہ بت تراشتے بھی تھے اور بت بیچتے بھی تھے۔ بتوں کو بنانا اور بیچنے کے لیے دکان سجانا، یہ دونوں کام آذر کا تھا، اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی وہی ذریعہ معاش تھا۔ ایک دن آذر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، میرے بھتیجے، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، بدن کمزور ہو چکا ہے، اب نکاح تو کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، اب زیادہ کام ہم سے نہیں ہو پاتا، لہذا میری رائے ہے کہ تم ہمارے کام میں ہاتھ بٹاؤ، ہمارے تجارت میں تم مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، چچا میں حاضر ہوں۔ آذر نے کہا، ایسا ہے کہ میں بت بنانے کی ذمہ داری لیتا ہوں اور آپ دکان پر بیٹھ کر بتوں کی بیچنے کی ذمہ داری۔ چنانچہ بتوں کا مجسمہ آذر بناتا اور جس دکان پر ان مورتیوں کو رکھ کر کے بیچا جاتا تھا اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹھایا۔ پہلے دن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دکان پہ بیٹھے تو آپ نے جس طریقے سے پھل بیچنے والا اپنے پھلوں کے گچھے کو دھاگے میں باندھ کر کے دکانوں پہ لگاتا ہے تاکہ دور سے دیکھنے والا سمجھ جائے کہ یہ پھل کی دکان ہے، وہ آئے، اسی طریقے سے آپ نے ان مورتیوں کو اپنی دکان پہ ٹانگ دیا تھا۔ اس زمانے کا رواج اور لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ ہر کام کے لیے الگ الگ بت ہیں، کوئی بت بیٹا دینے والا، کوئی بت بیماری سے شفا دینے والا، کوئی بت کھیتی باڑی میں اناج زیادہ پیدا کرنے والا، کوئی کاروبار میں بڑھوتری دینے والا، کوئی کسی منصب پہ فائز کرنے والا، الگ الگ بتوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب دکان پہ لوگ آئے بتوں کو خریدنے کے لیے تو آنے والے نے کہا، اے نوجوان، مجھے بتوں کے حوالے سے بتاؤ کون سا بت کس کام کے لیے ہے۔ جس طریقے سے پھل بیچنے والا یا کپڑا بیچنے والا دکاندار اپنے دکان کے حوالے سے آنے والے کسٹمر کو بتاتا ہے، اسی طریقے سے اس زمانے میں بت بیچنے والے اپنے بتوں کے حوالے سے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ بت اس کام کے لیے ہے، یہ بت اس کام کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، سنو، تمہارے عقائد و نظریات کی بنیاد پر یہ جو سامنے بت کا جو مجسمہ لگا ہے، تم لوگ جانتے ہو اس کے بارے میں کہ اگر تم اس کی پوجا و پرستش کرو گے تو یہ تمہیں اولاد دے گی، یہ مورتی تجھے اولاد دے گی، یہ تمہارا نظریہ۔ لوگوں نے کہا، ہاں ہاں، اس بت کو ہم جانتے ہیں، ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، ابھی ٹھہرو، چند باتیں اور بھی تم ہماری سن لو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارا نظریہ یہ ہے کہ اس بت کی تم عبادت کرو گے، پوجا کرو گے تو یہ تمہیں اولاد دے گا، لیکن سن، اگر یہ اولاد دینے پہ قادر ہے تو ہم نے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر کے لٹکا دیا ہے، اس کے بدن پہ مکھیاں جھلس رہی ہیں، اس کے چہرے پہ گرد اور دھول پڑ رہے ہیں، اس کے اندر اتنی طاقت و سکت بھی نہیں ہے جو اپنے آپ کو اس رسی سے آزاد کر سکے، جو اپنے چہرے پہ بیٹھے ہوئے مکھی کو اڑا سکے، جو اپنے چہرے پر پڑے ہوئے گرد و غبار کو صاف کر سکے۔ بھلا وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟
پیغمبرانہ شان و شوکت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سمجھایا ہے، لوگوں کے ہوش ٹھکانے لگ گئے، نگاہوں سے کفر و شرک کا پردہ اٹھ گیا، لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ صحیح کہہ رہا ہے نوجوان، ارے ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بت کھیتوں میں پانی برسانے والا ہے، یہ بیماریوں کو شفا دینے والا ہے، یہ بیماریاں دور کرنے والا ہے، یہ بے اولاد کو اولاد دینے والا ہے، یہ سب ہم نظریہ رکھتے ہیں، لیکن ان کی حالت ایسی ہے کہ گلے میں رسی باندھ کے لٹکا دیا گیا ہے، جو اپنے آپ کو اس رسی سے آزاد نہیں کر سکتا، وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے، میرا پالنہار کیسے ہو سکتا ہے۔ لوگ خاموشی سے سر جھکائے ہوئے چلے جاتے اور کوئی بت کو لوگ خریدتا نہیں۔ اس طریقے سے آپ نے لوگوں کے درمیان اس طریقے سے ان کے ایمان و عقیدے کی اصلاح شروع فرما دی۔ رفتہ رفتہ یہ بات مشہور ہونے لگی کہ ابراہیم ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں، ابراہیم ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ بات لوگوں میں مشہور ہونے لگی، لیکن کفر و شرک کی گھنگور گھٹا ایسی چھائی ہوئی تھی کہ دور دور تک اللہ کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک اسی ماحول میں اس زمانے میں ایک میلہ لگا کرتا تھا، اس میلے کی تاریخ آ گئی۔ رسم و رواج یہ تھا کہ گاؤں کے سب بڑے بوڑھے نوجوان عورت مرد بچے سب مل کر کے اس میلے میں گھومنے کے لیے جاتے تھے، پورا گاؤں خالی ہو جاتا۔ جب وہ میلے کی تاریخ قریب آ گئی تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم سب لوگ چلے جائیں گے میلہ گھومنے کے لیے، ہمارا بت خانہ جو ہوگا اس کی حفاظت کون کرے گا؟ لوگوں نے کہا ابراہیم کے حوالے کر دو، یہ میلہ میں نہیں جائیں گے، ان کے حوالے یہ بت خانہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ پورے گاؤں کے لوگوں نے مل کر بت خانے کی حفاظت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ کر دی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بت خانے کی حفاظت ان کی ذمہ داری میں آنے کے بعد سب لوگ جب گاؤں سے چلے گئے تو آپ بت خانے میں داخل ہوئے اور ہاتھ میں ایک تیشا لیا، اور لینے کے بعد ان بتوں سے فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے میں سکت ہے تو تم اپنے آپ کو بچاؤ، اور آپ نے اس پہ وار کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کسی کے ہاتھ کٹے، کسی کے پیر کٹے، کسی کی منڈی کٹی، کسی کے ناک کان کٹے، اور سبوں کو توڑ پھوڑ کر کے زمین پہ ڈھیر کر دیا۔ اور سب سے بڑا جو مجسمہ تھا اس کا، وہ نمرود کا مجسمہ تھا جو توند نکالے کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار پکڑا دیا۔ جب لوگ میلہ سے گھوم کے واپس آئے، اس وقت کا رواج یہ تھا کہ لوگ اپنے گھر جانے سے پہلے اپنے بت خانے میں آتے، اپنے بتوں کو سجدہ کرتے، اور پھر اس کے بعد اپنے گھروں کو جاتے تھے۔ چنانچہ جب لوگ بت خانے میں آئے تو بتوں کی یہ حالت، سارے کے سارے ٹوٹے بکھڑے پڑے ہیں۔ لوگ غصے میں آ گئے، کہا یہ میرے بتوں کا حال کس نے کیا؟ تھوڑی دیر کے بعد یہ بات سامنے آ گئی کہ ابراہیم کی سوا کوئی گاؤں میں تھا ہی نہیں، اور وہ ہمارے بتوں کے خلاف بولتے بھی تھے، یہ کام انہی کا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچے، کہا ابراہیم ان بتوں کو کس نے توڑا ہے، ان بتوں کو کس نے مارا ہے، ان کو توڑ پھوڑ کس نے کیا ہے؟ آپ بتائیے، یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، تمہارے سوا اس گاؤں میں کوئی تھا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھو تو صحیح، جتنے چھوٹے چھوٹے بتوں کے مجسمہ تھے وہ ٹوٹے پڑے ہیں، یہ بڑا بت تمہارا سلامت ہے، اور ہاتھ میں اسی کے یہ تاشا لگا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا بڑا بت چھوٹوں کو کوئی کام کی کہا ہو اور یہ لوگ اس کے حکم کی نافرمانی کیے ہوں،
نہ بات ماننے کی وجہ سے اس بڑے بت کو غصہ آ گیا ہو اور اس نے سب کو مار کر کے توڑ کر کے ڈھیر کر دیا ہو. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. لوگوں نے کہا ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہیں, ارے یہ بے جان ہیں, یہ بے بس ہیں, یہ خود سے ہل بھی نہیں سکتے, اپنے جسم سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے, یہ بھلا کسی کو کیوں ماریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے, نقصان نہیں پہنچا سکتے, تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے بڑے پیارے انداز میں لوگوں کے ذہن کو ایک پیغام دیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ اس پیغام کو قبول کر لیتے اور کفر و بت پرستی سے تائب ہو کر دین ابراہیم کو قبول کر لیتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. تاریخ بتاتی ہے کہ اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض ہو گئے اور یہ مقدمہ نمرود کے دربار میں لے جا کر کے پیش کر دیا کہ ابراہیم کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. اتنا بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے, ہمارے بتوں کو مارا ہے, توڑا ہے, پھوڑا ہے. ایسی سزا دی جائے ابراہیم کو کہ رہتی دنیا تک لوگ اسے یاد کریں اور آئندہ کوئی ایسی جسارت و ہمت نہ کرنے پائے. چنانچہ نمرود نے اور نمرود کے درباریوں نے مل کر یہ طے کر لیا کہ ایک آتش کٹا بنایا جائے, آگ لگائی جائے اور اس جلتے ہوئے آگ میں ابراہیم کو زندہ ڈال کر جلا دیا. بات اس پہ طے ہو گئی. ایک لمبی چوڑی آتش کٹا بنائی گئی, دیواروں سے اسے گھیر دیا گیا, چہار دیواری بنا دی گئی اور لکڑیاں جمع کی جانے لگی. پورے علاقے کے لوگ مل کر کے لکڑیاں جمع کر رہے ہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں اگر کسی کا کوئی کام ہوتا تو لوگ منت مانتے تھے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے 10 موٹے لکڑی میں لا کر کے ڈالوں گا. کوئی 5 موٹے کی منت مانگتا اور خدا کی شان دیکھیے کہ ان کی آرزو بھی پوری ہو جاتی. لوگ لکڑیاں اکٹھا کرنے لگے, بڑی تعداد میں لکڑیاں جمع ہو گئی, آگ لگا دی گئی. آگ کی لپٹ اتنی تیز اٹھی کہ اس کے قریب جانے کی کسی کی ہمت نہ ہوئی. ہوا کے جھونکے جب آتے تو دور تک آگ کی لپٹ پہنچتی. اب سوال یہ ہو رہا تھا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالے کون. ظاہر سی بات ہے آگ میں ڈالنے کے لیے قریب جانا پڑے گا. ابراہیم کے ساتھ ساتھ وہ ڈالنے والا بھی جھلس کے ختم ہو جائے گا. ڈالے گا کون آگ میں. لوگ پریشان تھے. شیطان لعین حاضر ہوا اور شیطان نے جہنم کے دروازے پر منجلیق دیکھا تھا جس میں جہنمیوں کو رکھ کر کے پھینکا جائے گا جہنم میں. اس نے منجلیق بنانے کا لوگوں کو ہنر سکھایا. اس کو آپ یوں سمجھ لیں, بچپن میں ہم لوگ بھی کیا کرتے تھے. 3 رسیاں باندھی جاتی تھی اور بیچ میں چھوٹی سی ایک کٹوری ٹائپ کی بنا دی جاتی تھی. اس میں پتھر کا ٹکڑا رکھ کے یوں گھما کر کے وہ پھینکو تو بہت دور جا کر کے وہ ٹکڑا گرتا تھا. اس نے شیطان نے وہ منجلیق بنانے کا مشورہ دیا. لوگ بنائے اور بنانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر اس میں ڈال دیا گیا. گھمانا شروع کیا لوگوں نے. سامنے آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور اس آگ میں ڈالنے کی مکمل تیاری ہو چکی ہے. سارے علاقے کے لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں. نمرود اپنے تخت پہ کر و فر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجلیق میں ڈال کر کے گھمایا جا رہا ہے. اپنے جان کی فکر دنیا کا ہر انسان کرتا ہے. اپنے بچاؤ کی جتن دنیا کا ہر انسان کرتا ہے. لیکن ایسے نازک گھڑی میں اللہ کے فرشتے حاضر ہوئے. آنے کے بعد انہوں نے کہا اے ابراہیم
اللہ نے ہمیں ہوا پہ حاکم بنایا ہے. ہم حکم دے دیں تو تیز تند ہوا چلے طوفانی، اور وہ ہوا ان آگ کو اڑا کر ان ظالموں پہ ڈال دے گی. یہ سارے دشمن آپ کے جل کے خاکستر ہو جائیں گے. ابراہیم ایک حکم کی ضرورت ہے، آپ حکم عطا فرما دیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرشتہ تیری تمنائیں قابل مبارکباد ہیں، لیکن اس وقت ہمیں تمہاری کوئی حاجت نہیں. وہ فرشتہ واپس ہوئے، دوسرے فرشتے حاضر ہوئے. ابراہیم اللہ نے ہمیں بادلوں پہ حاکم بنایا ہے، ہم حکم دے دے تو پورے بادل سمٹ کے آ جائیں گے اور ایسی موسلادھار بارش ہوگی کہ یہ آگ جو آپ کو ڈالنے کے لیے جلائی گئی ہے، یہ آگ سرد ہو جائے گی، بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی. ابراہیم آپ بچ جائیں گے، حکم عطا فرما دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تیری تمنائیں قابل مبارکباد ہیں، لیکن اس وقت تجھے تیری ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ، پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہوئے. اے ابراہیم اللہ نے ہمیں پہاڑوں پہ حاکم بنایا ہے، ہم حکم دے دیں تو ادھر اور ادھر کی پہاڑیاں، دائیں اور بائیں کی پہاڑیاں آپس میں آ کر مل جائیں گی. یہ پورے لوگ جو کھڑے ہیں آپ کو جلانے کے لیے، یہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں دب کے پس کے مر جائیں گے، ہلاک و برباد ہو جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام حکم عطا فرمائیے. آپ فرماتے ہیں تیری تمنائیں قابل مبارکباد ہیں، لیکن اس وقت تیری ہمیں کوئی حاجت نہیں. فرشتوں کے سردار بلبل سدرا جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور کہا ابراہیم آپ کو منجلک میں ڈالا گیا ہے، آپ کو جھلایا جا رہا ہے، آگ میں اب قریب ڈال دیا جائے گا. ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتائیے، ہم اپنے پر سے اس آگ کو اڑا دیں گے یہاں سے اور آپ کی جان بچ جائے گی. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے تیری بھی تمنائیں قابل مبارکباد ہیں، لیکن اس وقت تمہاری ہمیں کوئی حاجت نہیں. حضرت جبرائیل نے کہا ابراہیم ٹھیک ہے میری حاجت نہیں ہے، لیکن سنیے میرا مقام و مرتبہ وہ ہے، وہاں تک میری پہنچ ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، جہاں نہ کسی فرشتے کی پہنچ، نہ کوئی نبی و رسول اب تک پہنچے. اے ابراہیم آپ کو میری حاجت نہیں ہے، لیکن کم از کم رب کی بارگاہ میں عرض کیجئے، ہم آپ کی بات کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل میرا رب وہ ہے جو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. ان ظالموں کے معبودان باطل کی طرح نہیں، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں. میرا رب ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور ان ظالموں کی گفتگو کو میرا رب سن بھی رہا ہے. ہم کون ہوتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں کہنے والے کہ ہمیں بچا لے؟ اگر میرے رب کی یہی مرضی ہے تو جو ابراہیم اپنے رب کی رضا کے لیے وطن کی محبت کو قربان کیا، دولت کی محبت کو قربان کیا، اولاد کی محبت کو قربان کیا، آج ابراہیم اپنی جان کو بھی اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار. میرے پیارے پچھلے جمعہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ دنیا کا ہر انسان 4 چیزوں سے محبت کرتا ہے. وطن سے محبت ہر انسان کرتا ہے، دولت سے محبت ہر انسان کرتا ہے، اولاد سے محبت ہر انسان کرتا ہے، اور اپنی جان سے محبت ہر انسان کرتا ہے. ان 4 محبت کے سوا کوئی محبت دنیا کے کسی انسان کے پاس ہوتی ہی نہیں. جان پہ آ کر ساری محبتیں دم توڑ دیتی ہیں. جان سے بڑھ کے عزیز کسی کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن وہ ہے مسلمان
بندے مومن کی شان دیکھو کہ دنیا کا ہر انسان وطن سے محبت کرتا ہے، دولت سے محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ جان سے زیادہ عزیز کسی کو نہیں رکھتا، لیکن مسلمانوں کو اسلام پیغام دیتا ہے، اے مسلمان تیرے لیے ایک پانچواں آپشن بھی ہے کہ جب جان کے بعد ایمان کی باری آ جاتی ہے تو ایسے موقع پہ بندے مومن نہ وطن کو دیکھتا ہے، نہ دولت کو دیکھتا ہے، نہ اولاد کو دیکھتا ہے، نہ اپنی جان کو دیکھتا ہے، سب کچھ قربان کر کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پانچوں محبت کو قربان کیا اللہ کی رضا کے لیے، اور آپ نے فرمایا جبرائیل دیکھتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے آگ اس کا خلیل۔ ایک بات اور بتا دوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ہر انسان کے پاس عقل ہوتی ہے اور محبت کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ عقل اور عشق سب کے اندر ہے، دل سب کے پاس ہے، اور دل کی فطرت ہی ہے محبت کرنا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ محبت الگ الگ طرح سے ہوتے ہیں، کسی کو دولت سے محبت ہوتی ہے، کسی کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، کسی کو روپے پیسے سے محبت ہوتی ہے، کسی کو آل اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن ہوتی ضرور ہے۔ اور دوسری بات، عقل اور عشق جب ان دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، جب یہ دونوں مدے مقابل آتے ہیں، تو عقل کا کام ہے سوچنا، عقل کا کام ہے ریزلٹ کو دیکھنا، عقل کا کام ہے نفع نقصان کو سمجھنا۔ سوچتی سمجھتی ہے عقل، اور عشق کا مقام یہ ہوتا ہے کہ نفع ہو یا نقصان ہو، فائدہ ہو یا گھاٹا ہو، جان رہے کہ جائے، عشق آگے بڑھ کر کے اس منزل کو پا لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجلک میں ڈالا گیا، گھمایا جا رہا ہے، آگ سامنے ہے، عقل آئی سامنے، اور عشق بھی آیا سامنے۔ عقل نے کہا ابراہیم جان عزیز ہے بچاؤ، جان ہے تو جہان ہے۔ ابراہیم ان پورے لوگوں کی آپ کو اصلاح کرنی ہے، ان لوگوں کو بتوں کی پرستش سے بچا کر رب کی بارگاہ میں جھکنے کا طریقہ وہ سلیقہ بتانا ہے۔ آپ بچیے گا تب تو ہوگا، اور آپ اگر چلے گئے تو سارا مشن ختم ہو جائے گا۔ ابراہیم جان بچاؤ، عقل کہہ رہی تھی جان بچاؤ، اور عشق کہہ رہا تھا ابراہیم انجام جو بھی ہو جائے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے، آگے بڑھ جاؤ۔ آپ نے فرشتوں کی مدد سے بھی انکار کیا، فرشتوں کی آرزو و تمنا جو وہ لے کے آئے تھے آپ نے انہیں واپس کیا، منجلک میں ڈالا گیا، گھمایا گیا، آگ میں چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ عشق ابھی سوچ ہی رہی تھی، عقل ابھی سوچ ہی رہا تھا، عشق نے چھلانگ لگا دیا۔ عقل ابھی غور و فکر میں ہے، عشق نے چھلانگ لگا دیا، اور چھلانگ لگایا تو ریزلٹ کیا آیا؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل سدرہ پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ، میرا ابراہیم پڑ گیا ہے، ابراہیم کو آگ میں آنے سے پہلے پہلے پہنچ جاؤ، اور اپنے پر کو مار کر آگ کو گلے گلزار بنا دو، آگ کو گلے گلزار بنا دو۔ جبرائیل گئے،
जन्नती तख्त लिया और आग में पहुंच गए। इब्राहिम को आने से पहले पहले जन्नती तख्त बिछा दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में पहुंच रहे हैं। रब का हुक्म होता है, कुल या नारो कोनी बरदो सलामन अला इब्राहिम। ऐ इब्राहिम, ऐ आग, मेरे इब्राहिम पर सलामती और ठंडी बन जा। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन पांचों चीजों को कुर्बान की। जान की मोहब्बत को कुर्बान किया, वतन की मोहब्बत को कुर्बान किया, औलाद की मोहब्बत को कुर्बान किया, दौलत की मोहब्बत को कुर्बान किया। तब अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया कि रहती दुनिया तक जब जब जिलहिज्जा का महीना आएगा, दुनिया का हर मुसलमान कुर्बानी करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करता रहेगा, सुन्नत को ताज़ा करता रहेगा। मेरे नबी से सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, ये कुर्बानी मेरी और मेरे जद्दे आला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह ताला हमें आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो लोग सुन्नत नहीं